الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل تکریم ایمانی بھائیوں اور نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت کی جانب سے بسا اوقات رحمت کے جھونکے چلائے جاتے ہیں، اللہ کے فضل کی بارش کی جاتی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کا قرب بآسانی حاصل کر سکے، اللہ کا فضل حاصل کر سکے۔ جن دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، نیک اعمال کی قیمت اور اس کا بھاؤ دگنا کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے معافی آسان بنا دی جاتی ہے، غرض یہ کہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے اور انسان کو اپنی دونوں جہاں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت بسا اوقات یہ ایام مہیا کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آفر کی جاتی ہے، ایک سیل قائم کیا جاتا ہے کہ میرے بندے ان ایام کو قیمتی جان کر، اس کی قدر کر کے، اس کے لمحات کی قدر کر کے اور اس کو قیمتی بنا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، چنانچہ ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، سال بھر کے 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے جن دنوں میں اللہ کی رحمتوں کی بارش کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 10 اولیٰ کو ایک فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ جو مہینہ ان قریب ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان دنوں کی آمد ہے، ان دنوں میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اور خصوصاً اس کے 10 اولیٰ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں آنے والے ایک دن یعنی یوم النحر، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہا کرتے ہیں، اس دن کی صبح کی اور اسی طرح اس مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، والفجر سے مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی صبح مراد لی ہے، اور اسی طرح ولیال عشر سے مفسرین نے ذی الحجہ کے پہلے 10 راتوں کو مراد لیا ہے۔
گویا اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی اور عید الاضحیٰ کی صبح کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت ہو، جس کی لوگوں کی نظر میں قدر ہو، جس کی کوئی قیمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں والفجر ولیال عشر کہہ کر اس مہینے میں آنے والے دن اور اسی مہینے میں آنے والی راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن رب کائنات قسم کھا کر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانا چاہتا ہے، اس کی فضیلت کو دوبالا کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو پختہ بنانا چاہتا ہے۔ اس اللہ رب العزت کے ان ایام کی قسم کھا کر قسم کھانے سے ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے متعین کیے ہیں، یہ ہما شما کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یوم خلق السماوات والارض کہا کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو قائم کیا، جس وقت سے اس کائنات کو بنایا، اسی دن سے یہ بات طے کر لی تھی کہ پورا سال 12 مہینوں پر منقسم رہے گا، اور اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں کو متعین کر کے 4 مہینوں کو حرمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 4تھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مقرر کیا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بڑا احترام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، اس کی قدر کی جاتی تھی۔ ان مہینوں میں لوگ جنگ و جدال سے دور رہا کرتے تھے، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری سے باز رہا کرتے تھے۔ تو یہ ایام اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور عنقریب ہمارے لیے دن آ رہے ہیں جن دنوں کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی اہمیت ہے، اور ان دنوں کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ ان دنوں کی عبادت کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے، بلکہ سال کے دیگر مہینوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی اس قدر اہمیت اور فضیلت نہیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں وہ اعمال اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے اعمال ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما من ایام احب الی اللہ من ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت کے یہاں جو اعمال محبوب ہے وہ سال کے دیگر کسی مہینوں میں محبوب نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ان یتعبد فیہا، کہ جو سے بھی عبادت کی جائے، یہاں کسی عبادت کی تعین نہیں کی کہ فلاں عبادت اللہ کے یہاں محبوب ہے، فلاں عبادت محبوب ہے اور فلاں محبوب نہیں، بلکہ مطلق کہا چاہے وہ عبادت جون سے بھی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، غرض یہ کہ جون سے بھی عبادت کی جائے اللہ رب العزت کے یہاں وہ محبوب ترین عبادت ہے۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس شخص کے لیے ہم کوئی محبوب عمل کیا کرتے ہیں وہ شخص ہمارے لیے محبوب بن جایا کرتا ہے، اور اس کی نظروں میں ہم محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نظر میں ان دنوں میں کی جانے والی عبادت محبوب کہی گئی ہے، اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں جھوٹ کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص ان ایام میں اللہ کی عبادت کرے گا، چاہے جو سے عبادت کرے، وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آج حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہر دن طلوع ہونے والا نیا سورج ایک نئی خبر لے کر آتا ہے، ہر دن نیا فتنہ برپا ہوتا ہے، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، فتنہ فساد ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی آگے بڑھتی نکلتی جا رہی ہے، مسلمان مظلومیت کی
شکار ہو چکے ہیں، باطل طاقتیں غالب ہو رہی ہیں، مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ خوشگوار سنہرا موقع اللہ رب العزت ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کی قدر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے ہو کر رہ جائیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر لے، پھر ہمارے لیے ہر کام آسان ہے، پھر ہمارے لیے ہر منزل پار کرنا آسان ہے، پھر ہمارے لیے ان فتنہ فساد و ظلم و زیادتی سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم ایک اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، متحد ہو کر ایک اللہ کی عبادت میں اور ایک اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ محترم حضرات، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، اس کے ہر دن کا روزہ ذی الحجہ کے عشر اولا میں، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک ہر دن کا روزہ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ گویا اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، ایک دن کا روزہ رکھو، سال بھر کے روزے کی فضیلت حاصل کرو، ایک دن کا روزہ رکھو، 1 سال کے روزے کی ایک سال کے روزے کا ثواب حاصل کرتے چلے جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارا اندازہ بلکہ مشاہدہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی کمپنی، دنیا کا کوئی کارخانہ اپنی آفر جاری کرتا ہے، کسی موقع پر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قیمت گھٹا کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، ہر شخص اس موقع کو غنیمت جان کر اور اس کو قیمتی جان کر وصول کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ان دنیاوی کمپنیوں کی طرف سے کیے جانے والے اعلانات میں، ان دنیاوی کارخانوں کی طرف سے کیے جانے والے اعلانات میں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کمپنی 100% ہمیں فائدہ پہنچائے، اس کے اعلان کے مطابق 100% ہمیں اس کا نفع مل جائے، لیکن یہ اعلان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور سچی زبان سے ہو رہا ہے کہ ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور انہی دنوں میں 9ویں ذی الحجہ یوم العرفہ کا دن ہے، یوم العرفہ ہے۔ اس دن کے روزے کے ثواب کو کیا آپ اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کا، اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا کس قدر دریا بہایا جا رہا ہے کہ جو شخص یوم العرفہ میں 9ویں ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھے، اس کے لیے پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال، ان 2 سالوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہاں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے تو اللہ کے سامنے توبہ کرنا اور گڑ گڑانا ضروری ہے، لیکن صغیرہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہو رہا ہے، میرے بندے آ جاؤ، ایک دن کا روزہ رکھو، یوم العرفہ کا روزہ رکھ لو، اللہ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے ان 2 سالوں کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی بڑی خصوصیت ہے، اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور وہ مہینہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہے، ہم اسی وقت سے اس بات کا عزم کریں گے اور اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اس بات کو طے کریں گے کہ ہم اس مہینے کے ایک لمحے کو ضرور وصول کریں گے۔ محترم دوستو، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، آگے اللہ رب العزت نے ان دنوں میں اس مہینے میں آنے والی راتوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی اور کہا قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اس کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس رات کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت قرآن کریم میں نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا کہ اس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ جانے اس کے دربار میں اور اس کی بارگاہ میں اس کی فضیلت کس قدر بڑی ہوئی ہوں گی۔ 1000 مہینے تو کم از کم ہے، اس سے بڑھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے رحمت حق بہانہ نہیں جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ میرے بندے کے اعمال کتنے ہیں، میرے بندے کی عبادتیں کتنی ہیں، میرے بندے کے برتاؤ اور اس کی معاشرت اور اس کا اپنے والدین کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ یہ سارے اعمال کی فضیلت ہے، لیکن ان اعمال کے لیے کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، زیادتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے دربار میں ایک بہانہ تلاش کیا جاتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹا سا عمل کر لے، معمولی سا عمل کر لے، ہمیں اس کو دینے کے لیے کوئی بہانہ مل جائے، بس اس بہانے پر میں اپنے بندے کو نواز دوں گا، اپنے بندے کی مغفرت کر دوں گا، اس کی زندگی کو بنا دوں گا، اس کی آخرت کو کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کے بندو، ہمارے معاشرے میں اور ساری انسانیت میں ہم دیکھتے ہیں کسی ایک سیٹ کے پاس، کسی ایک مالدار کے پاس کوئی قرض لینے جاتا ہے یا کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ گیا، اس نے نواز دیا، دوسری مرتبہ گیا اور کچھ دے دیا، تیسری مرتبہ اس کے تیور بدل جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ آستینے چڑھا لیتا ہے۔ غرض یہ کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے پاس بار بار جاتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا اور اس سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے، اسے برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت پر کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بندہ کچھ کر لے، ہم اسے دینے کو تیار ہیں۔ اسی وجہ سے ہر رات تہجد کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ، کون ہے جو معافی مانگنے والا، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا جو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان ایام کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ ایک بات دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں بندوں پر لازم کی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وقت ضرور مقرر کیا ہے۔ جیسے نماز، اس کے لیے اوقات متعین ہیں، انہی اوقات میں نماز ادا کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ دیگر ایام میں بھی نفل نماز جتنی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے واجب کی کہ سال گزرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، جب چاہے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض کیے گئے کہ رمضان میں رکھے جانے والے روزے فرض ہیں، لیکن ان ایام کے علاوہ سال بھر میں ایام منہیہ کو چھوڑ کر بندہ جس دن چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ساری عبادتیں، تلاوت قرآن کریم ہو، ذکر و اذکار ہو، استغفار ہو، دعاؤں ہو اور نماز روزہ ہو، ہر عبادت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے، جن دنوں میں جب چاہے کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مکروہ اوقات یا ایام منہیہ میں سے نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے دو عبادتیں ایسی لازم کی ہیں جن کے لیے اوقات بالکل متعین ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ وہ عبادت نہ اداءً کی جا سکتی ہے، نہ قضاءً کی جا سکتی ہے، نہ نفل و تطوع کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ ان عبادتوں میں ایک عبادت حج بیت اللہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کے ایام مقرر کر دیے، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، ان 5 دنوں میں ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ کو حج و فرض حج ادا کرنا ہو، چاہے وہ نفل حج کرنا ہو، چاہے آپ کسی کی طرف سے حج بدل کر رہے ہو، غرض یہ کہ حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ جمرات کی رمی کرنا چاہے تو اس کے متعینہ اوقات ہی میں کرنا ہوگا۔ سال بھر کے کسی ایام میں بھی شیطان کو کنکری مارے گا، اس کی عبادت نہیں شمار کی جائے گی۔ وقوف عرفہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 9 ذی الحجہ کو مقرر کر دیا، اسی دن وقوف عرفہ کیا جائے گا۔ سال بھر میں کوئی بندہ کسی بھی دن میں وہاں پڑاؤ ڈال دے، خیمہ ڈال دے اور دعائیں کرتا رہے،
لیکن اس کا وقوف عرفہ ادا نہیں ہو سکتا۔ وقوف مزدلفہ کے لیے اللہ نے ایک رات مقرر کر دی، اسی رات میں وقوف مزدلفہ کیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی رات میں وقوف مزدلفہ ادا نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ حج کی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایام مقرر کیے۔ اسی طرح دوسری عبادت قربانی والی عبادت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے، وہ واجب قربانی انہی ایام میں کی جاتی ہے جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ مقرر ہے۔ ان ایام کے علاوہ کوئی شخص قربانی کی عبادت کو ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نام پر جانور قربان کر کے گوشت کو صدقہ کر سکتا ہے، لیکن جو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مشروع کی گئی ہے، وہ عبادت صرف انہی ایام میں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ دو اہم عبادتیں اسی مہینے کو حاصل ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ہر عبادت ہر دن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ دو عبادتیں صرف اسی مہینے میں کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو وہ خصوصیت دی ہے کہ اس مہینے میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس مہینے میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، دعا و استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہی ایام میں حج بیت اللہ اور انہی ایام میں قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف اسی مہینے کی خصوصیت حاصل ہے جس مہینے میں یہ ساری عبادتیں کی جا سکتی ہے۔ دیگر مہینوں میں جہاں دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ اور قربانی کی عبادت دوسرے مہینوں میں نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو اللہ رب العزت کے یہاں بڑی خصوصیت حاصل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے روزوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ 4 عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک صیام عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، والعشر اور 10 ذی الحجہ کے روزے یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے، اور اسی طرح فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنتیں، اور چوتھا عمل ہر مہینے کے 3 روزے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے اور اسے کبھی ترک نہ کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سنہرا موقع ہمیں دیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لو لگا کر اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ اللہ رب العزت اس مہینے